مکہ کی عظیم الشان مسجد جو اسلام کا مقدس ترین مقام ہے 20 نومبر 1979 کو شدت پسندوں کے حملے کی زد میں تھا، جس کی سربراہی جہمان العتیبی کر رہا تھا۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا۔ یہ المناک واقعہ جدید اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے مسلم ممالک کو اندرونی تنازعات سے نمٹنے اور امن و استحکام کے لیے کام کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ جہمان، جو اس گروپ کا سربراہ تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے۔ اس نے مایوس نوجوانوں اور افغان جنگ کے تجربہ کاروں کی پیروی کی، اسلام کی بنیاد پرست تشریح کی تبلیغ کی، جس میں سعودی حکومت کو بدعنوان اور مغرب زدہ قرار دیا گیا۔ جہمان کا نظریہ ایرانی انقلاب سے متاثر تھا، جس نے 1979 کے اوائل میں شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس نے سعودی حکومت کو بھی اسی طرح بدعنوان اور تختہ الٹنے کی ضرورت میں دیکھا۔ حملے کے دن جہمان اور اس کے پیروکاروں نے، جن کی تعداد لگ بھگ 500 کے قریب بتائی جاتی ہے، صبح کی نماز کے دوران خانہ کعبہ پر دھاوا بول کر ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ حملہ آور اچھی طرح سے مسلح اور اچھی طرح سے تیار تھے۔ کھانے پینے کا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے سعودی حکومت کا تختہ الٹنے اور ایک سخت اسلامی ریاست کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ سعودی حکومت نے اس کا جواب دینے کے لیے جدوجہد کی۔ فوج تعینات تھی، لیکن حملہ آوروں نے مسجد کے اندر مضبوط گڑھ تیار کر رکھا تھا۔ یہ محاصرہ 2 ہفتے تک جاری رہا، جس میں شدید لڑائی اور بھاری جانی نقصان ہوا۔ سعودی حکومت نے بالآخر مدد کے لیے پاکستان اور فرانس کا رخ کیا۔ پاکستان کے ایلیٹ SSG کمانڈوز بریگیڈیئر جنرل عبداللہ ملک کی قیادت میں خانہ کعبہ کی آزادی میں مدد کے لیے مکہ پہنچے۔ کمانڈوز کو ایک مشکل کام کا سامنا کرنا پڑا۔ حملہ آور اچھی طرح گھسے ہوئے تھے اور مسجد یرغمالیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کمانڈوز کو بوبی ٹریپس اور سنائپر فائر سے بچتے ہوئے مسجد کے غدار علاقے میں جانا تھا۔ انہوں نے حملہ آوروں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور سٹن گرنیڈ کا استعمال کیا اور آہستہ آہستہ مسجد میں داخل ہونے لگے۔ 2 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد کمانڈوز نے کامیابی کے ساتھ مسجد پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جہمان اور اس کے ساتھیوں کو اسی وقت پکڑ لیا گیا۔ مکہ کی عظیم الشان مسجد خانہ کعبہ پر حملہ جدید اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا، جس نے انتہا پسندی اور تشدد کے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جو آج بھی پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ اس نے مسلم ممالک کو اندرونی تنازعات سے نمٹنے اور امن و استحکام کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ خانہ کعبہ کے محاصرے کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس کی وجہ سے سعودی عرب میں انتہا پسند گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا اور مذہبی اعتدال پر نئی توجہ مرکوز ہوئی۔ اس سے مسلم ممالک کے درمیان تعاون میں بھی اضافہ ہوا، کیونکہ انہوں نے اس خطرے کو تسلیم کیا جو انتہا پسندی سے ان کے استحکام اور سلامتی کو لاحق۔ یہ آپریشن پاکستان کی فوج کے لیے ایک اہم کامیابی تھی، جس سے انہیں عالم اسلام میں بڑی عزت حاصل ہوئی۔ اسلام کے چیمپئن کے طور پر جنرل ضیاء الحق کی ساکھ کو اس کامیابی سے تقویت ملی، لیکن بھارت سے سیاچن پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکامی نے ان کی ساکھ کو داغدار کر دیا۔ 1984 میں جب بھارت نے سیاچن پر حملہ کیا تو جنرل ضیاء الحق کے وہ بدنام زمانہ ریمارکس کیا تھے، اور جنرل ضیاء پاک بھارت ٹیسٹ میچ دیکھنے کے بہانے بن بلائے بھارت پہنچے تو وزیر اعظم راجیو گاندھی کو کیا دھمکی دی کہ راجیو گاندھی نے پاکستانی سرحدوں سے فوج پیچھے ہٹا لی۔ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے، اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے اور کچھ نیا جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔